آج کی گفتگو اسی رسالہ مکیہ کے تبارس اور سند پر ہوگی، یعنی جس سے آپ رسالہ مکیہ کا درس سماعت کر رہے ہیں اس تک رسالہ مکیہ کی تعلیمات کی اجازت کن مشائخ سے ہوتے ہوئے پہنچی ہے، وہ چیزیں آج کی مجلس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، علم کی دنیا میں سند کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث کی زبان میں سنا ہوگا کہ اس حدیث کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عنعنہ کر کے متصل ہے، یعنی امام بخاری ہوں، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، امام نسائی ہو، ان محدثین نے جو حدیثیں روایت کی ہے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کس سے یہ حدیث سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، اس طریقے سے عنعنہ یعنی سلسلہ اور سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اس سلسلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں آفتاب رشک مصباحی آپ کے سامنے رسالہ مکیہ کی مجلس لے کر کے حاضر ہوں۔ مجھ تک تعلیمات رسالہ مکیہ کی سند کن مشائخ سے پہنچی ہے، آج اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نہایت ہی اہم کتاب مجھے سبقاً استاد گرامی خلیفہ حضور داعی اسلام حضرت علامہ مفتی محمد کتاب الدین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ سے پڑھنے کا شرف حاصل ہے، یعنی درسگاہ میں، کلاس میں انہوں نے لیسن بائی لیسن کر کے، سبق کر کے انہوں نے یہ کتاب مجھے پڑھائی ہے۔ استاد گرامی حضرت علامہ مفتی کتاب الدین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کو اس کتاب کی تعلیمات کی اجازت مرشد گرامی حضور داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوا سے پہنچی، اور حضور داعی اسلام کو اس کتاب کی تعلیمات کی اجازت حضرت عارف باللہ شاہ احمد صفی محمدی صفوی قدس سرہ سے پہنچی، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ صفی اللہ محمدی قدس سرہ سے پہنچی، اور انہیں اس کی اجازت سلطان العارفین حضرت شاہ مخدوم عارف صفی محمدی قدس سرہ سید سراوا سے پہنچی۔ انہیں اس کتاب کی تعلیمات کی اجازت حضرت شیخ قاضی عبدالغفور معروف با صاحب سر قل هو اللہ شاہ عبدالغفور بارہ بنکوی قدس سرہ سے پہنچی، اور انہیں اس کی اجازت مجدد سلسلہ صفویہ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی قدس سرہ سے پہنچی۔ انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ محمد حافظ اللہ صفی پوری قدس سرہ سے پہنچی، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شیخ محمدی معروف با غلام پیر قدس سرہ سے پہنچی۔ انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ افہام اللہ قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ عبداللہ صفی پوری قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ بھولن صفی پوری قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ محمد زاہد صفی پوری قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ عبدالواحد صفی پوری قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ عبدالرحمن صفی پوری سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شاہ اکرم صفی پوری قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شیخ مبارک بن شیخ عبد الملک قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت شیخ الاسلام مخدومنا حضرت شیخ عبد الصمد معروف با شاہ صفی پوری قدس سرہ سے پہنچی، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شیخ مخدوم سعد الدین خیر آبادی قدس سرہ سے پہنچی۔ حضرت شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں سلسلے نظامیہ چشتیہ کے، جنہوں نے رسالہ مکیہ کی معرکہ آرا اور تفصیلی شرح تصنیف فرمائی۔ مجمع السلوک کے نام سے فارسی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوا کے نصیبے میں رکھی کہ مجموع السلوک کی دریافت، اس کی تحقیق اور اس کتاب کے ترجمے کا کام خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوا سے ہوا۔ جامعہ عارفیہ سید سراوا کے استاد حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب قبلہ خلیفہ حضور داعی اسلام، انہوں نے مجموع سلوک فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا، جو شاہ صفی اکیڈمی سید سراوا سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ فارسی جو اصل شرح ہے، اس کی تحقیق تدوین کا کام بھی مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب قبلہ نے تقریباً مکمل کر لیا ہے، جو جلد ہی اشاعت پذیر ہونے والا ہے۔ تو حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ کو رسالہ مکیہ کی تعلیمات کی اجازت حضرت مخدوم سعد الدین خیر آبادی قدس سرہ سے ملی، اور انہیں اس کی اجازت حضرت مخدوم شاہ محمد مینا لکھنوی قدس سرہ سے ملی، اور انہیں اس کی اجازت حضرت مخدوم شیخ سارنگ قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت حضرت شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی قدس سرہ سے، اور انہیں اس کی اجازت صاحب رسالہ مکیہ
حضرت علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملی۔ رسالہ مکیہ کی تعلیمات کی اجازت سند متصل کے ساتھ مجھ سے ہو کر حضرت علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس طریقے سے مکمل ہوتی ہے، اور یہ سند متصل ہے جس کی اجازت مشائخ سے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ آج اس کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔